آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسی دنیا کا رخ کر رہے ہیں جو مطلب اتنی تیزی سے بدل چکی ہے کہ بعض اوقات یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم 2026 میں کھڑے ہیں اور آج ہمارے سامنے جو ریسرچ اور نوٹس رکھے ہیں نا، خاص طور پر سلیم اوان کی جو انتہائی اہم تحقیق ہے، وہ ڈیجیٹل فراڈ کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہی ہے جو چند سال پہلے تک صرف سائنس فکشن فلموں کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ جی بالکل۔ اور اگر ہم پچھلے چند سالوں کا موازنہ کریں تو ایک وقت تھا جب ہم نائجیرین شہزادے کی وہ ای میل دیکھ کر ہنستے تھے کیونکہ اس کی گرامر ہم سے بھی خراب ہوتی تھی، لیکن اب ہاں، وہ لاٹری والے میسیجز۔ بالکل وہی۔ لیکن اب فراڈ کا مطلب کسی لاٹری کا جھوٹا پیغام نہیں رہا، یہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی سے لیس ایک ایسی جرائم پیشہ صنعت بن چکا ہے جس کی سطح دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس تحقیق کے مطابق صرف سال 2024 میں صارفین کو اس ڈیجیٹل فراڈ کے مد میں $12.5 بلین سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ $12.5 بلین، یہ تو پچھلے سال کے نسبت بہت زیادہ ہے۔ 25% زیادہ ہے یہ نقصان۔ ہم اب ایک ایسے موڑ پر آ چکے ہیں جہاں ٹیکنالوجی کی ترقی جتنی سہولیات لا رہی ہے اتنے ہی خطرناک اور خودکار ہتھیار جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ میں بھی دے رہی ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد انہی سورسز کی روشنی میں پرانے فراڈز کی ان نئی شکلوں کا جائزہ لینا ہے اور ساتھ ہی اے آئی سے پیدا ہونے والے ان بالکل نئے خطرات کو سمجھنا ہے۔ چلے اس کی تہہ کھولتے ہیں اور سب سے پہلے ان کلاسک فراڈز پر بات کرتے ہیں جنہوں نے اب ایک نئی اور کافی خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، ماضی میں فشنگ ای میلز کی پہچان ان کی خراب گرامر ہوتی تھی، لیکن اب یہ نوٹس بتاتے ہیں کہ ہیکرز کی اے آئی مجھ سے اور شاید آپ سے بھی بہتر اردو اور انگریزی لکھ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان پیغامات میں اب کوئی خامی نہیں ہوتی اور یہ بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کلونڈ ویب سائٹس یعنی اصلی نظر آنے والی جو جعلی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ اب سیکنڈوں میں تیار ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ اے پی پی اسکیمز ہیں۔ آتھرائزڈ پش پیمنٹ؟ جی، آتھرائزڈ پش پیمنٹ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کلونڈ ویب سائٹس کے ذریعے یا پھر انتہائی ماہرانہ سوشل انجینئرنگ کے ذریعے لوگوں کو اس حد تک ذہنی طور پر قابو کر لیا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کسی فراڈیے کو رقم منتقل کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہیک نہیں کر رہے، وہ انسان کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ انہیں واقعی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی جائز ادارے، اپنے بینک یا کسی مصیبت میں پھنسے قریبی شخص کو پیسے بھیج رہے ہیں، اور چونکہ آج کل ہر جگہ ریئل ٹائم پیمنٹ سسٹمز کا رواج ہے، اس لیے رقوم سیکنڈوں میں سرحدوں کے پار منتقل ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک بار ریئل ٹائم پیمنٹ ہو جائے تو واپسی تو تقریباً ناممکن ہی ہے۔ 100% ناممکن۔ یہ فراڈ اس لیے تباہ کن ہے کیونکہ اس میں کوئی سیکیورٹی سسٹم ہیک نہیں ہوتا بلکہ سیدھا انسانی ذہن کو ہیک کیا جاتا ہے۔ یہ واقعی خوفناک ہے۔ اور نوٹس میں میسیجز بھیجنے کے جو نئے طریقے بتائے گئے ہیں وہ تو مجھے اور بھی پریشان کن لگے۔ اب یہ لوگ عام ایس ایم ایس نیٹ ورک پر انحصار نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کو ہی اپنے مقاصد کے لیے موڑ لیا ہے۔ یہاں ایس ایم ایس بلاسٹرز کا ذکر ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ چیز کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ ڈیوائسز بالکل ایک جعلی ٹریفک پولیس والے کی طرح کام کرتی ہیں جو آپ کے فون کو بیوقوف بنا کر سگنل اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ٹیکنیکی زبان میں انہیں IMSI کیچرز کہا جاتا ہے۔ ان کی مدد سے جرائم پیشہ افراد موبائل کمپنیوں کے سیکیورٹی فلٹرز کو مکمل طور پر بائی پاس کر لیتے ہیں۔ مطلب کیریئر فلٹرز کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، کوئی فائدہ نہیں۔ تصور کریں کہ کچھ لوگ کسی شاپنگ مال یا کیفے میں بیٹھے ہیں اور اچانک ان سب کے فونز پر ایک ساتھ ان کے بینک کی طرف سے ایک میسج آتا ہے جس میں اکاؤنٹ بند ہونے کی وارننگ ہوتی ہے۔ اب یہ میسج کسی دور بیٹھے سرور سے نہیں آ رہا بلکہ وہیں مال میں کسی کے پاس ڈیوائس ہے۔ جی، وہ اسی مال میں موجود کسی شخص کے بیگ میں رکھی ڈیوائس سے براہ راست ان کے فونز پر بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی منظم گروہ اب سم فارمز چلا رہے ہیں۔ ہاں، سم فارمز کا ذکر بھی تھا تحقیق میں۔ یہ KYC کو بائی پاس کرنے کے لیے ہے نا؟ بالکل۔
ان فارمز میں ہزاروں موڈیمز اور سم کارڈز ایک ہی وقت میں ایکٹیو ہوتے ہیں، جن کا واحد مقصد لاکھوں کی تعداد میں ون ٹائم پاسورڈز یعنی OTPs وصول کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ KYC یعنی شناختی تصدیق کے عمل کو بآسانی دھوکہ دے کر لاکھوں جعلی اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل متوازی انڈسٹری چل رہی ہے، اور نوٹس میں موبائل میلویئر کا بھی بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ خاص طور پر کلیئرٹ نامی ایک جاسوس سافٹ ویئر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے فونز میں اتنی خاموشی سے داخل ہوتا ہے کہ مطلب صارف کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ کلیئرٹ دراصل ایک ڈیجیٹل بہروپیہ ہے۔ یہ واٹس ایپ، ٹک ٹاک یا کسی بھی مقبول ایپ کی اپڈیٹ کا روپ دھار لیتا ہے اور اکثر جعلی ویب سائٹس یا ٹیلی گرام چینلز کے ذریعے فون تک پہنچتا ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نارمل اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ جی، ایک بار جب یہ انجانے میں انسٹال ہو جائے تو یہ فون کے اندرونی سسٹمز میں چھپ جاتا ہے۔ پھر یہ خاموشی سے پیغامات، تصاویر، رابطے اور یہاں تک کہ خفیہ طور پر کیمرے اور مائکروفون تک رسائی حاصل کر کے تمام ڈیٹا چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صارف کو لگتا ہے کہ اس کا فون نارمل کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی ہر ڈیجیٹل حرکت ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ایک عام ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یہ چرائی گئی اتنی ساری معلومات، پاس ورڈز اور تصاویر آخر جاتی کہاں ہے؟ نوٹس کے مطابق اس سب کی منزل ڈارک ویب ہے، اور وہاں اب معاملات محض ڈیٹا بیچنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ وہاں تو پوری ایک کیا ٹرم تھی، فراڈ ایز اے سروس کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ ڈارک ویب کی موجودہ صورتحال واقعی تشویشناک ہے۔ وہاں اب KYCs ایز اے سروس باقاعدہ فروخت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مجرم کو کوئی جعلی کرپٹو اکاؤنٹ یا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اسے خود سے جعلی دستاویزات بنانے کی سردردی نہیں لینی پڑتی۔ بس پیسے دو اور کام تیار۔ جی، وہ چند ڈالرز دے کر ڈارک ویب سے ایسی سروس خرید سکتا ہے جو اسے چرائی گئی اصلی شناختی دستاویزات اور یہاں تک کہ لائیو ویڈیو فیڈز تک فراہم کر دے گی، تاکہ وہ کسی بھی مالیاتی ادارے کے تصدیقی عمل کو دھوکہ دے سکے۔ وہاں پہلے سے کنفیگر کیے گئے فراڈ فونز عام فروخت ہو رہے ہیں، جن پر تمام بینکنگ ایپس اور جعلی اکاؤنٹس پہلے سے لاگ ان ہوتے ہیں۔ یہ مکمل پلگ ان پلے ماڈل بن چکا ہے۔ پلگ اینڈ پلے ماڈل حد ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھیں، ڈارک ویب پر یہ جو سروسز بک رہی ہیں، یہ تو پھر بھی انسانوں کا کام ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ نوٹس کا اگلا حصہ دیکھ کر مجھے واقعی خوف محسوس ہوا، جہاں انسان تو سرے سے غائب ہی ہیں۔ سورسز میں ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، ایجنٹک کامرس فراڈ۔ یہ ایجنٹک AI کیا چیز ہے جو اب اس دنیا میں آ گئی ہے؟ اسے اگر ہم سادہ الفاظ میں مشین ٹو مشین تباہی کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ایجنٹک AI کا مطلب ایسے خودکار سافٹ ویئر ایجنٹس ہیں جنہیں ایک بار ہدف دے دیا جائے تو وہ انسانی مداخلت کے بغیر خود فیصلے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے عام AI اسسٹنٹس فلائٹ بک کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ اچھے کاموں کے لیے خودکار ہیں، ویسے ہی جرائم پیشہ افراد نے اب ان خودکار بوٹس کو فراڈ کے لیے تیار کر لیا ہے۔ یہ بوٹ سیکنڈوں کے ہزارویں حصے میں لاکھوں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، سسٹمز کی خامیاں تلاش کرتے ہیں اور پیسے اڑا لیتے ہیں۔ جب فراڈ کرنے کے لیے انسان کی نہیں بلکہ خودکار مشینوں کی مدد لی جاتی ہے تو مجرم کا تعین کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے تو یہ سمجھنا ہی محال ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ مشین تو بس اپنا الگوریدم چلا رہی ہے۔ جی، اور جب ہم AI کی اس خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو ڈیپ فیک کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ او ہاں، ڈیپ فیک۔ کچھ عرصہ پہلے تک ڈیپ فیک صرف مشہور شخصیات کی وہ مزاحیہ ویڈیوز بنانے تک محدود تھا، لیکن اب یہ ریئل ٹائم آڈیو اور ویڈیو تک پہنچ چکا ہے۔ میں اس منظر نامے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کسی فائنانس مینیجر کو ویڈیو کال آتی ہے، اسکرین پر اس کے CEO کا چہرہ ہے، آواز بالکل وہی ہے، بات کرنے کا مخصوص انداز وہی ہے، اور وہ کسی خفیہ ڈیل کے لیے ہنگامی طور پر لاکھوں ڈالر وائر ٹرانسفر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ مینیجر تو یہی سمجھے گا کہ وہ اپنے باس سے بات کر رہا ہے۔ اس منظر نامے میں سب سے زیادہ پریشان کن پیش رفت ڈیپ فیک ایز اے سروس یا DAAS کا ابھرنا ہے۔ اب یہ پیچیدہ حملے کرنے کے لیے کسی کو سپر کمپیوٹرز یا بہت زیادہ تکنیکی مہارت کی ضرورت نہیں رہی۔ انڈر گراؤنڈ مارکیٹس میں کم مہارت والے مجرم بھی انٹرنیٹ سے یہ سروس کرائے پر لے سکتے ہیں۔
مطلب محض چند منٹ کی آڈیو سے وہ کسی کا بھی روپ دھار سکتے ہیں، اور ہم نے ریسرچ میں دیکھا کہ بات صرف سی ای اوز تک محدود نہیں رہی۔ ریموٹ ورک کے اس نئے کلچر میں اے آئی کے ذریعے بنائے گئے جعلی امیدواروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ریموٹ ریکروٹنگ ایک بہت بڑا ٹارگٹ بن چکی ہے۔ اے آئی کی مدد سے شاندار ریزیومے بنائے جاتے ہیں اور پھر ڈیپ فیک کے ذریعے ایسے امیدوار انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھ کر ریئل ٹائم میں مشکل تکنیکی سوالوں کے جواب دیتے ہیں جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتے۔ اور پھر وہ بڑی کمپنیوں میں باقاعدہ بھرتی ہو جاتے ہیں، اندر بیٹھ کر حساس ڈیٹا چوری کرتے ہیں۔ یہ تو کارپوریٹ لیول کی بات ہو گئی جہاں پیسوں اور ڈیٹا کا کھیل ہے، لیکن نوٹس میں ایک اور چیز نے بہت توجہ کھینچی۔ یہ اے آئی عام انسانوں کے جذبات کے ساتھ بھی تو بہت خوفناک کھیل کھیل رہی ہے۔ جذباتی طور پر ذہین بوٹس کا جو ذکر ہے۔ آپ رومانس اسکیمز کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، پہلے تو کسی فراڈیے کو ایک شخص کا اعتماد جیتنے کے لیے مہینوں اس سے بات کرنی پڑتی تھی، اب تو یہ کام بھی آٹومیٹ ہو گیا ہے۔ اس رجحان کی سب سے بڑی مثال اوپن اے آئی کی جانب سے بے نقاب کیا گیا آپریشن ڈیٹ بیٹ ہے۔ اس کارروائی میں انکشاف ہوا کہ کس طرح باٹس نے ایک جعلی ڈیٹنگ سروس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ اور یہ کوئی عام چیٹ باٹس نہیں تھے، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور کمزوریوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یعنی وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والے کو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کسی حقیقی ہمدرد انسان سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، وہ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ 3D چیس کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ باٹس کبھی تھکتے نہیں، انہیں نیند نہیں آتی، اور وہ مہینوں تک جذباتی وابستگی قائم کرنے کے بعد اچانک کسی میڈیکل ایمرجنسی یا سفری اخراجات کے بہانے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تنہائی کا شکار افراد کو بہت بے رحمی سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ سب سن کر مستقبل کا وہ خطرہ اور بھی سنگین محسوس ہوتا ہے جسے ہمارے نوٹس میں ہارویسٹ ناؤ ڈیکرپٹ لیٹر، یعنی ابھی چوری کرو اور بعد میں ڈیکرپٹ کرو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تصور مجھے ذاتی طور پر بہت خوفناک لگا، کیونکہ یہ آج کے بارے میں نہیں، آنے والے کل کی تیاری ہے۔ یہ ہیکرز آج ہماری چیٹس کیوں جمع کر رہے ہیں؟ یہ سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں مستقبل کی سب سے بڑی تشویش ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہماری زیادہ تر چیٹس اور حساس ڈیٹا انکرپٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس پر ایسا ڈیجیٹل تالا لگا ہوتا ہے جس سے آج کے جدید ترین کمپیوٹرز بھی نہیں کھول سکتے۔ تو پھر وہ اسے چرا کیوں رہے ہیں؟ جرائم پیشہ عناصر اور ریاستوں کی حمایت یافتہ ہیکرز آج کا یہ انکرپٹڈ ڈیٹا پیٹا بائٹس کی مقدار میں چرا کر بڑے سرورز میں محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آج وہ اسے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کی نظر مستقبل کے کوانٹم کمپیوٹرز پر ہے جو چند سالوں میں عام ہو جائیں گے۔ اوہ، تو کوانٹم کمپیوٹرز کی پروسیسنگ پاور اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ آج کی اس جدید ترین انکرپشن کو توڑ دیں گے؟ منٹوں میں توڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا جو بھی حساس ڈیٹا ہم محفوظ سمجھ کر بھیج رہے ہیں وہ مستقبل میں ان کے لیے ایک کھلی کتاب بن جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی آج ایک بند تجوری چوری کر کے رکھ لے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ 10 سال بعد اس کے پاس وہ ماسٹر کی آ جائے گی جو دنیا کا ہر تالا کھول سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، اور جب ہم انکرپشن اور چیٹس کی بات کر ہی رہے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں واٹس ایپ آتا ہے، کیونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی اپنے روزمرہ رابطوں کے لیے اسی پر انحصار کرتی ہے۔ ہمارے سورسز واٹس ایپ ہیکنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑے مفروضے کا ازالہ کرتے ہیں۔ جی، عام تاثر تو یہی ہے نا کہ ہیکر دور کہیں بیٹھ کر واٹس ایپ کی انکرپشن کو توڑتا ہے اور میسیجز پڑھ لیتا ہے۔ بالکل، لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 95% سے زیادہ کیسز میں ہیکرز انکرپشن کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اسے توڑنا انتہائی مشکل کام ہے۔ وہ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی سوشل انجینئرنگ کا سہارا لیتے ہیں اور سیدھا اکاؤنٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسے اکاؤنٹ ہائی جیکنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا سب سے عام طریقہ ویریفیکیشن کوڈ سکیم ہے نا؟ کسی کو اچانک 6 ہندسوں کا کوڈ موصول ہوتا ہے۔ جی، اور فوراً ہی کسی جاننے والے کا میسج آتا ہے جس کا اپنا اکاؤنٹ پہلے ہی ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ میسج میں کہتا ہے، میں نے غلطی سے اپنا کوڈ تمہارے نمبر پر بھیج دیا ہے، برائے کرم مجھے فارورڈ کر دو۔ اور جیسے ہی کوئی شخص مروت میں آ کر یہ کوڈ شیئر کرتا ہے، اس کا اپنا واٹس ایپ لاگ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہیکر اس کے اکاؤنٹ کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ ریسرچ نوٹس میں ایک اور ٹرم گھوسٹ پیئرنگ لکھی ہے۔ نام سے تو کسی ہارر فلم کا سین لگ رہا ہے۔ یہ واٹس ایپ کے حوالے سے کیا چیز ہے؟ گھوسٹ پیئرنگ دراصل QR کوڈ فشنگ کا ایک جدید طریقہ ہے۔ واٹس ایپ میں ایک فیچر ہے لنکڈ ڈیوائسز کا،
जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर पर भी व्हाट्सएप चलाते हैं। हैकर्स किसी बहाने से पुरकशिश लिंक भेजकर एक क्यूआर कोड स्कैन करने पर मजबूर करते हैं। सारिफ समझता है कि वो किसी वेबसाइट पर लॉग आउट या लॉग इन हो रहा है, लेकिन दर हकीकत वो अपने व्हाट्सएप को हैकर के वेब ब्राउज़र के साथ लिंक कर रहा होता है। इस तरह हैकर दूर बैठे खामोशी से तमाम मैसेजेस पढ़ रहा होता है और असल सारिफ को खबर भी नहीं होती कि उसके अकाउंट के साथ कोई भूत जुड़ चुका है। इसके अलावा सिम स्वैपिंग भी एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें वो टेलीकॉम कंपनियों को धोखा देकर नंबर ही अपने नाम करवा लेते हैं। जी हाँ, जाली दस्तावेजात के जरिए एक बार नंबर उनके पास आ गया तो तमाम OTPs और व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कोड भी उन्हीं के पास आता है। लेकिन सोर्सेज में पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर्स का भी जिक्र है। अक्सर खबरों में आता है कि महज एक मिस्ड कॉल आई और व्हाट्सएप हैक हो गया। इन जीरो क्लिक हमलों की क्या हकीकत है? यहाँ हमें एक वाज़ेह फ़र्क समझना होगा। पेगासस जैसे जीरो क्लिक हमले, जिनमें सारिफ को किसी लिंक पर क्लिक करने या फ़ोन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वाकई वजूद रखते हैं। लेकिन ये इंतहाई महंगे और नायाब होते हैं। यानी ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। इनको बनाने और इस्तेमाल करने पर करोड़ों डॉलर का खर्चा आता है। इसलिए इनका हदफ बहुत मखसूस और हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जैसे अहम सहाफ़ी, हुकूमती एहलकार या बड़े कारोबारी एग्जीक्यूटिव्स। आम लोगों का व्हाट्सएप आमतौर पर उनकी अपनी किसी गलती या धोखे में आ जाने की वजह से ही हैक होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इतने सारे खतरात, SMS ब्लास्टर्स, एजेंटिक AI और घोस्ट पेयरिंग की बात की। सवाल ये पैदा होता है कि एक आम सारिफ की दिफाई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? दिफा कैसे किया जाए? दिफा का सबसे पहला असूल इस नफ्सियाती खेल को समझना है जो फ्रॉड करने वाले खेलते हैं। इन तमाम हमलों में एक चीज़ मुश्तरक होती है, और वो है झूठी जल्दबाजी या हंगामी सूरत हाल पैदा करना। वो हमेशा ऐसा तासुर देते हैं कि अगर अभी इसी वक्त एक्शन ना लिया गया तो कोई बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा, या अकाउंट बंद हो जाएगा, या कोई अजीज मुश्किल में है। बिल्कुल। इसलिए जब भी कोई ऐसा पैगाम या कॉल आए जिसमें उजलत का तकाजा हो तो फौरन रुकें। ये रुकना और सोचना ही पहला दिफा है। और जहां तक व्हाट्सएप और सिम स्वैपिंग जैसे हमलों का ताल्लुक है, सोर्सेज के मुताबिक सबसे अहम कदम 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। ये व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर बाआसानी किया जा सकता है, जिसमें वो 6 हिस्सों का पिन सेट किया जाता है। ये पिन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम पिछले तरीकों पर गौर करें, जैसे वेरिफिकेशन कोड स्कैम, तो इनमें हैकर किसी न किसी तरह वो पहला कोड हासिल कर लेता है। लेकिन अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो हैकर को अकाउंट में दाखिल होने के लिए उस दूसरे पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो सिर्फ असल सारिफ के जहन में होता है। ये आखिरी दीवार है जो उसे अंदर आने से रोकती है। जी, और ये सुनहरी उसूल हमेशा याद रखें कि अपना वेरिफिकेशन कोड कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे वो कोई बहुत करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसके अलावा व्हाट्सएप में बाकायदगी से लिंक्ड डिवाइसेस की फहरिस्त चेक करनी चाहिए ताकि घोस्ट पेयरिंग से बचा जा सके। एक और बहुत ज़बरदस्त आदत जो नोट्स में तजवीज़ की गई है वो ये है कि अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार या आपका बॉस पैसों की हंगामी दरखास्त करे तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय किसी दूसरे ज़रिए से तस्दीक करें। उसे आम फ़ोन कॉल करें या कोई ऐसा ज़ाती सवाल पूछें जो सिर्फ असली इंसान ही जानता हो। और सिम पिन का इस्तेमाल भी बहुत अहम है। बिल्कुल। इन तमाम बातों का लुबे-लुबाब ये है कि फ्रॉड के खिलाफ मौजूदा जंग अब इंसान बमुकाबला इंसान नहीं रही। ये अब AI बमुकाबला AI की एक जदीद और इंतहाई तेज रफ्तार दौड़ बन चुकी है। मुजरिम अपने हमलों को वसी और बेऐब बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिफाई निज़ाम भी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस तकनीकी जंग के बीच ये समझना ज़रूरी है कि आगाही सिर्फ एक इस्तिलाह नहीं है, बल्कि इस डिजिटल दौर में बका का एक लाजमी टूल है। जब तक हम इन तरीक़ों को समझेंगे नहीं, हम अपना दिफा नहीं कर सकते। वाकई हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां सच और झूठ की दरमियानी लकीरें मुकम्मल तौर पर मिटती जा रही हैं। आज की इस गुफ्तगू के अख्ताम पर इस समांतर मालूमात को समेटते हुए ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो जहन में उभरता है। अगर मस्नूई ज़हानत हमारे प्यारों की आवाज़ों, उनके चेहरों, उनके बात करने के अंदाज और यहाँ तक कि इंसानी जज्बात की मुकम्मल और बेऐब नकल उतारने के काबिल हो चुकी है, तो आने वाले वक्तों में हम एतमाद के तस्वुर को कैसे बयान करेंगे? जब हमारे कानों और आँखों का सुना और देखा भी धोखा बन जाए, तो हमारी इन डिजिटल जिंदगियों में इंसानियत की असल पहचान क्या रह जाएगी? हम सब के लिए सोचने का मुकाम है।